پیش کیا ہے، جس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اور اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ شیئا قط الا ان ينتهك حرمۃ اللہ فینتقم للہ بہا، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی خاطر کبھی کسی دشمن سے بدلہ نہ لیا، لیکن جہاں پر رب کے قانون کو توڑا جاتا، اللہ کی حرمت کو پامال کیا جاتا، وہاں پر آپ اللہ کی خاطر بدلہ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشرکین کی پریشانیوں سے، ان کی تکلیفوں سے جب مسلمان مکہ میں بہت زیادہ مجبور ہو چکے تو نبی سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول، ان مشرکین کے حق میں، ان دشمنوں کے حق میں آپ بد دعا کیجئے۔ آپ نے کیا دعا، کیا جواب لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا؟ صحابہ کرام کو کیا جواب دیا تھا؟ وہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا، جواباً ارشاد کرتے ہوئے فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانی بعثت رحمہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بددعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا، میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرا کام بددعا کرنے کا نہیں ہے، میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اس کے نمونے آپ نے کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، غزوہ احد کے موقع پر جب آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، اچانک دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا، ایک شخص نے ایسی تلوار آپ کو ماری کہ آپ کے کاندھے پر ایسا زخم آیا جس کی وجہ سے آپ 1 مہینے تک اس درد کو محسوس کرتے رہے۔ دوسرے نے آپ کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ آپ نے جو خود پہنا ہوا تھا، جو ٹوپ آپ نے پہنا ہوا تھا، اس کی 2 کڑیاں، جو سلاخیں ٹوٹ کر آپ کی آنکھ کی نیچے کی ہڈی میں دھس گئیں، آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود ان دشمنوں کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں تیرا نبی ہوں۔ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، یہ لوگ نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے کہ میں تیرا سچا رسول ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کو جو جانی دشمن تھے، جو خون کے پیاسے تھے، ان کے بدلے میں ان کی اس ظلم کا بدلہ آپ نے دعاؤں سے دیا ہے۔ اسی طریقے سے طائف کے موقع پر جب آپ تشریف لے گئے، آپ نے لوگوں کے سامنے حق کو پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا غزوہ احد سے بھی زیادہ خطرناک دن کبھی آپ کے اوپر آیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، وہ دن تھا جب میں طائف کی گھاٹی میں پہنچا تھا، لوگوں کے سامنے حق کا اعلان کیا، ان لوگوں نے میرے ساتھ اس طریقے سے سلوک کیا کہ آپ کے ساتھ بدماشوں کو لگا دیا گیا، راستے میں دونوں طرف سے لوگ آپ پر پتھر برسا رہے تھے، آپ پر گالیوں کی برسات کر رہے تھے، آپ پر لعن طعن کر رہے تھے، اس قدر پتھروں کی بارش ہوئی کہ آپ کے جسم سے، آپ کے پیروں سے خون بہ کر آپ کی جوتیوں میں لگ گیا، جو جوتیوں میں جمنے کی وجہ سے آپ کا جوتی اتارنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ ایک باغ میں پہنچ کر آپ نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں قرن منازل پر پہنچا، اس باغ میں جا کر سکون کی سانس لیا، تو وہاں پہنچنے کے بعد جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آسمان پر ایک ابر کا ٹکڑا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو جبرائیل امین اس میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں ان رہنے والے لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، جو رب نے دیکھ لیا، رب نے سن لیا، آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ان کے حق میں ہوگا۔ وہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی آپ کے سامنے آیا اور عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول، یہی حکم مجھے دیا گیا ہے، لیکن آپ نے جن دشمنوں نے آپ کو پتھروں کی برسات آپ پر کی تھی، گالیوں کی بوچھار کی تھی، ان کے بارے میں کیا کہا تھا، جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے، ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، ایسا نہ کرو، مجھے امید ہے اللہ رب العالمین انہی لوگوں کی پیٹھ سے جنہوں نے مجھ پر ظلم توڑے ہیں، ظلم کی برسات کی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہی کی پیٹھ سے، انہی کی نسل سے ایسی نسل کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ یہ میرے اور آپ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے نمونے تھے۔
کے بعد غزوہ فتح مکہ کے ٹائم سن 8 ہجری 20 رمضان کو جس وقت آپ مکہ شہر میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تھے، جہاں سے آپ کے دشمنوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا تھا، اس شہر میں جب آپ فاتحانہ انداز میں مکہ کو فتح کرتے ہوئے پہنچے اور لوگوں کے ساتھ جب مکہ کے حرم کے پاس سارے صحابہ اکرام موجود ہیں، وہ دشمنان بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ستایا تھا، لیکن اس کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا بادشاہ آپ کو نظر نہیں آ سکتا، قیامت تک اس کی مثال آپ نہیں پیش کر سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوئے، آپ کے پاس آپ کے سامنے وہ دشمن موجود ہیں جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا، لوگوں تک حق پہنچانے کے بدلے میں آپ پر ایسے ایسے ظلم کیے تھے، آپ کے ساتھیوں کو ایسا ستایا تھا کہ ان ظلموں کو برداشت نہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ اس مکہ کو چھوڑ کر دوسرے شہر جانے پر مجبور ہوئے تھے۔ آج اسی مکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے جانثاروں کے ساتھ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور جب آپ ان لوگوں کے سامنے پہنچے، جب مکہ فتح ہو گیا، آپ نے خانہ کعبہ کو شرک و بدعات سے، ان رسومات سے، بتوں سے خالی اور پاک کر دیا۔ آپ نے لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے وہ دشمنان موجود تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے برسایا تھا، جنہوں نے غزوہ احد میں آپ کے دانت شہید کیے تھے، وہ ہندہ بھی موجود تھی جنہوں نے آپ کے چچا کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چپایا تھا، وہ وحشی بن حرب بھی موجود تھا جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا۔ یہ سارے دشمن آپ کے سامنے موجود تھے، لیکن آپ کو ایسا بادشاہ کہیں نظر نہیں آئے گا کہ فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہونے کے باوجود دشمنوں کے سامنے جب پہنچے اور آپ نے ان کے سامنے یہ اعلان کیا کہ آج حق آ چکا ہے، باطل ختم ہو چکا ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی مدد کیا ہے، آج تمہارا غرور ٹوٹ چکا ہے، اور سارے دشمنوں کے سامنے اپنے یہ اعلان آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، تم اور ہم سب بھائی ہیں، ایک ماں باپ سے ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن جو قبیلوں میں تقسیم کیا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں۔ تم میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دشمنوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ ساری نگاہیں نیچی جھکی ہوئی تھی، وہ سارے دشمن آپ کے سامنے موجود تھے۔ اس وقت آپ نے یہ تاریخی فیصلہ کرتے ہوئے کائنات کے سامنے بہترین اخلاق کا، عفو و درگزر کا یہ نمونہ پیش کیا، لا تثریب علیکم اليوم فانتم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ آج کے دن تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی سرزنش نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ وہ سارے دشمن جنہوں نے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، ایک جملے کے ساتھ آپ نے بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کرتے ہوئے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اسی لیے یہ نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ اب اخیر میں اپنے تمام مسلم بھائی اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ ہم اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو اس نمونے پر گزارنے کی کوشش کریں، اور اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں کوئی خدشات ہوں، اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہوں، یا آپ اسلام سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو اپنی زندگی میں ضرور ایک مرتبہ قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو اس میں تلاش کرنے کی کوشش کریں، حق بات کو تلاش کریں اور اس کو قبول کرنے کے لیے کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔